قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر کچھ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ احادیث طیبہ میں عظمت اور فضیلت ان کی بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ ایسا مقدس گروہ ہے جو عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب رب اس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں میں ایسی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ دور و نزدیک یکساں سنتا، دیکھتا، پکڑتا اور چلتا ہے۔ وہ گھنٹوں کا فاصلہ، دنوں کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے۔ اس کی نگاہ پس دیوار کیا ہے وہ بھی دیکھتی ہے۔ جیسے دیکھیے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سورہ نمل 19واں پارہ موجود کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، ملکہ بلقیس کا تخت 40 گز لمبا، چوڑا، اونچا، اور آپ نے اپنے درباریوں سے، اپنے وزراء سے فرمایا کہ کون اس تخت کو لے کر آئے گا؟ جن تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہیں دربار میں ایک اللہ والا بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی زبور شریف۔ تو زبور شریف کا عالم، جاننے والا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں لے آؤں۔ اور ادھر اس کا بولنا تھا، ادھر وہ ملکہ بلقیس کا جو کئی میل کے فاصلے پر تخت تھا، ادھر سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتا۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی طاقت، جو یہ وہ اللہ والے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے امت کے اولیاء تو بڑی شانیں رکھتے ہیں، جس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی امت کی شان بڑی ہے، اسی طرح اس امت کے اولیاء کی شانیں بھی بڑی ہیں۔ سامعین محترم، یہ ابتدائی تمہیدی گفتگو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اولیاء اللہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ، اور جس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کے لیے شرائط بھی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک عام بندہ کسی جگہ جاتا ہے تو اس کے لیے عام سی شرائط ہوتی ہے، اگر خاص عہدے پر جاتا ہے تو خاص شرائط ہوتی ہیں، پھر عہدے میں بڑے عہدے پر جاتا ہے تو اور زیادہ شرائط۔ ہمارے ہاں دیکھیے ایک سرکاری افیسر بھرتی ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، کیا شرائط ہوتی۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور روحانی معاملات تو اس سے کہیں زیادہ حساس ہیں، تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے جو چاہے اٹھ کر دعویٰ کر بیٹھے، شریعت مطہرہ میں ایسا نہیں ہے۔ تو ولایت یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب ہے، عطیہ خداوندی ہے، جو محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ولایت نہ تو اعمال شاقہ کے ذریعے خود بخود بندہ حاصل کر سکتا ہے،
بلکہ یہ عطیہ الہی ہوا کرتا ہے، اور نیک اعمال جو ہے یہ اس کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ بعض کو یہ ولایت ابتداءً ہی مل جاتی ہے، اور بعض کو مجاہدات، ریاضات اور کثرت عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، ولی کے لیے پہلی شرط قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا، سورہ یونس کے اندر جو ابھی میں نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا، کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ پہلی شرط بیان کی کہ جو ایمان لائے۔ تو ایمان پہلی شرط ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جس کے عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں درست نہیں، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کی معرفت وہ کیسے پا سکتا ہے؟ تو عقیدہ صحیح ہونا اللہ اس کے رسول کے بارے میں، ذات کے بارے میں، یہ انتہائی ضروری ہے، یہ ایمان ہے۔ گمراہ، بے دین، بدعتی، ایمان کے حوالے سے کمزور، ناقص، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ الحمدللہ علی احسانہ، آپ اولیاء کاملین کی تاریخ اٹھائیے تو ولی صرف آپ کو اہل سنہ میں ملیں گے، یا رسول اللہ کہنے والے ملیں گے، میرے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہی ملیں گے، اس لیے کہ ولی کے لیے پہلی شرط ہی ایمان ہے، اور جس کے ایمان ہی میں بگاڑ ہو تو اس میں ولی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس پر ایک عام سی بات بھی ہے، ایک کوئی گمراہ شخص اپنے بچے کے ساتھ پاکستان ٹور پہ نکلا، تو جہاں سے گزرے مزار نظر آئے تو بچہ پوچھے، ابو یہ کیا ہے؟ وہ کہ یہ مزار ہے۔ بولا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بریلویوں کے پیر ہیں۔ وہ گھوم کے جب بچہ آیا تو کہنے لگا، ابا یہ سارے پیر اور ولی بریلیوں ہی میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ منہ سا بنا کر رہ گیا۔ البتہ ایک بات کہنے کی ہے کہ الحمدللہ آپ جنید بغدادی سے لے کر امام حسن بصری سے لے کر وہاں سے لے کر آج تک کی ہسٹری کو پڑھیں، پوری دنیا کے اندر آپ کو اولیاء اللہ صرف صحیح العقیدہ ہی ملیں گے، کیونکہ بد عقیدہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اب کچھ بد عقیدہ لوگ بھی ولایت کا دعویٰ کر کے سنی عوام کو گمراہ کرنے لگ گئے ہیں، لیکن وہ خود ساختہ ہیں، یعنی خود سے ولی بن کر عوام کو صرف لوٹنے کے لیے۔ تو پہلی شرط ولایت کی ایمان ہے۔ تو ایمانیات میں جو چیزیں شامل ہیں، جن کا ہمارا درس تقریباً 10 کے قریب دروس ہو چکے ہیں، عقیدے کے حوالے سے، عقیدہ توحید، شرک، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت، یہ ساری چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں۔ ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی کے لیے متقی ہونا بھی ضروری ہے، کہ ولی کی یہ نشانی قرآن نے بیان کی ہے۔ متقی کیا ہے؟ متقی یہ ہے آسان الفاظ میں کہ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرے، اور جن کاموں سے رب نے روکا ہے ان سے رک جائے، یہ تقویٰ ہے۔ آسان الفاظ کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان پر عمل کرے، اور منہیات جو ہیں جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ ان پر عمل کرے، یہی تقویٰ ہے۔ ضمن ولی کے لیے ایک شرط ہو گئی ایمان، تقویٰ، اور اسی تقوی میں آتا ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ کوئی فسق گناہ کا کام کرنے والا نہ ہو۔ جو اعلانیہ گناہ کا کام کرنے والا ہو، فسق کرنے والا ہو، فاسق معلن ہو، وہ ولی نہیں ہوتا۔ نہ ہی ایسے شخص کو پیر بنانا جائز ہے، مرشد بنانا جائز ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیت متصل ہو، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک
اس کے شیوخ کا سلسلہ بیعت متصل پہنچتا ہو کہ اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی، اس نے کس سے لی، یوں یہ سلسلہ بیعت آقا کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ حلال اور حرام کے بارے میں کم از کم کتابوں سے وہ دیکھ کر بتا سکے۔ یہ علم ہونا ضروری ہے، اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ حلال اور حرام کے بارے میں کتابوں سے دیکھ کر کم از کم حلال اور حرام کے بارے میں بتا سکتا ہو۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کے بارے میں ہی جسے علم نہیں ہوگا وہ اللہ کی معرفت کا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تو چھوٹا علم ہے دنیا کا علم حلال اور حرام کا، اور علم الہی یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ تو 4 شرطیں ہو گئی: ایمان، تقوی، فاسق مولن نہ ہو، سلسلہ بیعت متصل ہو، اور اتنا علم رکھتا ہو حلال اور حرام کے بارے میں، تو ایسا شخص پیر بنائے جانے یا مرشد بنائے جانے کے قابل ہے۔ جس کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں وہی پیر یا مرشد بنایا جا سکتا ہے، اور جس میں اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، نہ پائی جائے، تو ایسا شخص پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے نام پر کئی چور بازاریاں کرنے والے موجود ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے وہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، اور بد مذہب بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں دیکھ تو یہ سنی لوگوں کے پیر ہیں، تو ہمارا وہ پیر نہیں ہے جس کے اندر یہ 4 شرائط نہیں ہیں۔ اہل سنت کا تعلق اسی سے ہے جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ سامعین محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت کی اتباع ہر بندے پر لازم ہے۔ کوئی ولایت کے کتنے ہی مقام اور مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، شریعت اسے معاف نہیں ہو سکتی۔ شریعت مقدم ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت ہے، اور پھر معرفت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی ولی اگر وہ آسمان پر اڑ کر بھی دکھائے، پانی کے اوپر چل کر بھی دکھائے، آگ کے اندر بیٹھ کر بھی دکھائے، وہ اس وقت تک ولی نہیں ہوگا جب تک وہ شریعت کی پابندی نہیں کرے گا۔ شریعت کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کا نام ہے۔ شریعت سے مراد یہ نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کی شریعت ہے، تو شریعت نے اپنے باپ جو ہے مولوی نے اپنے باپ کے گھر سے نہیں گڑی ہوئی، بلکہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے، جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول والا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھی لے گا۔ اور کوئی ایسا جملہ کہتا ہے کہ ہم طریقت والے اور یہ مولوی شریعت والے ہیں، تو پھر شریعت والے تو مراد اللہ اور اس کے رسول والا تو مولوی ہوا، وہ تو پھر کسی اور راستے پر، کس راستے پر ہے؟ سنیے سلطان الاولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضرت بتائیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ شریعت رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ہم اس شریعت پر چل کر اللہ تک پہنچ گئے، تو اب ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہنچ گئے۔ تو آپ نے فرمایا صدقو، وہ سچ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، لقد وصلوا، وہ پہنچ گئے، لیکن ولیکن الی این؟ الی النار، فرمایا ہاں پہنچے ضرور ہیں، لیکن کہاں پہنچے؟ فرمایا وہ جہنم کی آگ میں پہنچ گئے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے، کیونکہ جو شریعت کے راستے کو چھوڑ کر یہ سمجھے میں پہنچ گیا، تو شریعت کبھی بھی عفو نہیں ہے۔ شریعت الا یہ کہ کوئی سکارا ہو جائے، دماغی طور پر وہ مجنون ہو جائے، تو وہ ایک کیٹیگری الگ ہے، کہ جو حالت جذب میں چلا جائے، تو وہ جذب میں جو چلا گیا، جو اپنے ہوش اور حواس ہی میں نہیں، وہ شریعت سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ عقل ہی نہیں رکھتا۔ لیکن جب تک ہوش اور حواس میں ہے تو اس پر شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ سامعین محترم یاد رکھیے، ولی کے لیے کرامت دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے،
بلکہ سب سے بڑی کرامت الاستقامت فوق الکرامہ، شریعت پر پابندی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آپ کے پاس گیا کہ میں ان کے شاگردی کو اختیار کروں گا۔ کچھ عرصہ رہا اور جانے لگا، کہا حضرت میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے سنا تھا آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت نہیں میں نے آپ کی دیکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے فرمایا بتا کوئی ایک عمل کوئی دیکھا جو میں نے قرآن حدیث اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کیا ہو؟ کہنے لگا نہیں حضرت کبھی ایسا نہیں دیکھا، کوئی آپ کا عمل شریعت کے متصادم نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہو؟ تو استقامت فی الدین یہ کرامت سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو اولیاء اللہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ سامعین محترم یاد رکھیے، اولیاء سے محبت یہ اہل ایمان کا حصہ ہے، اولیاء سے وابستگی اہل ایمان کا حصہ ہے، اولیاء کاملین سے نسبت یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کا ساتھ یہی ہے کہ جو اہل اللہ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، اللہ والے، ان سے اپنا تعلق اور نسبت کو قائم کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر موقع ملا تو ہمارے ہاں جو مزارات پر جانا ہے، مزارات پر حاضری کے آداب ہیں، اور جو وہاں غلط چیزیں کی جاتی ہیں اور اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ یاد رکھیے مزارات پر جانا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پر ہر بدھ شریف کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہر سال غزوہ بدر کے شہداء کی قبروں پر میرے محبوب علیہ السلام خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کثرت سے احادیث طیبہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بیان بھی ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ عدم علم کی وجہ سے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا انشاءاللہ عقائد اہل سنہ اور معمولات اہل سنہ کے حوالے سے کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، الحمدللہ انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے جواب دیے جائیں گے۔ ہمارے علماء نے بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے، بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا ہوا ہے۔ بس کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے تو آئے، گھر میں بیٹھ کے باتیں کسنے سے کچھ نہیں ہوتا عورتوں کی طرح، یہ تو غلط ہے، یہ تو وہ ہے۔ تو اس لیے میں پھر برملا کہتا ہوں، عقائد اہل سنہ کے حوالے سے کسی کو کوئی پرابلم ہے، کہیں اسے شکیک اور شبہات ہیں، تو وہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش قرآن اور حدیث سے جواب دیے جائیں گے۔ اور ہم ایسے نہیں الحمدللہ کہ خالی وہ روایتی مولوی الحمدللہ تعالیٰ علیہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہم درس نظامی پڑھانے والے ہیں۔